سر بہت شکریہ وقت دینے کا, لانگ ٹائم. پہلے تو شبلی صاحب بتائیے گا, آج پھر عمران خان صاحب نے اس کی بات کی ہے. آج تو یہ بھی بتایا کہ تعلق جن لوگوں کو قتل کا ٹاسک دیا گیا جنوبی وزیرستان سے ہے, اور یہ تو یعنی جو ان کی جو کور کمیٹی کے جو لوگ ہیں, یعنی یا جو بہت قریب کے لوگ ہیں جن میں ظاہر ہے آپ بھی شامل ہیں, آپ لوگوں سے انہوں نے منصوبہ ڈسکس کیا ہے کہ یہ کون سی تنظیم ہے اور یہ کیا ہے معاملہ؟ تنظیم کا نام ڈسکس کیا ہے آپ نے؟ دیکھیں, تنظیم کا نام نہیں, البدر کا نام جو استعمال ہوا ہے وہ وزیرستان میں ایک نام ہے, وہاں کے باشندے ہیں, وہاں پہ یہ ہے وہ کیا گیا ہے. اور باقی دیکھیں کچھ تفصیلات جو ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ہر چیز تو بتائی نہیں جاتی ہے, لیکن بنیادی طور پہ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مستقبل اپنے ماضی قریب میں ان پہ آلریڈی ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, جس کی جی آئی ٹی کو جس طرح کا ابھی آپ نے ذکر کیا, جس کی جی آئی ٹی کی جو بنی تھی اس کو وہ کر دیا گیا ہے, اس کے جو ریکارڈ ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے, اس میں ایویڈنس ہمارا وہ ہے. اچھا یہ ہے کہ اس ایویڈنس کو خراب کیا جائے گا, جو انچارج تھا اس کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے, اور اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک تو آپ نے یہ کلیریفیکیشن کر دی کہ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ذرائع سے, خان صاحب کے نام سے نہیں, لیکن ویسے چل رہا تھا کہ اشارہ البدر تنظیم کی طرف ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہرگز بھی نہیں ہے, وہ وزیرستان کے ایک علاقے کا نام ہے. ایگزیکٹلی. اور خان صاحب کی رائے میں اس علاقے سے کچھ لوگوں کو یہ ٹاسک ملا ہے. جی بالکل. اور تنظیم کا نام بے شک آپ نہ بتانا چاہیں, لیکن آپ کے علم میں ہے, یعنی آپ لوگوں سے ڈسکس کیا ہے انہوں نے. دیکھیں بالکل یہ تفصیلات جو ہیں تو یہ بہت ہی چونکہ سینسیٹیو نیچر کی ہیں, اس لیے ہم ظاہر ہے کہ ٹی وی پروگرام پہ ہم اس کو ڈسکس اور جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, آپ جتنا اس میں شیئر کرنا چاہیں. اور خان صاحب نے آپ لوگوں نے بتایا کہ یہ کام زرداری صاحب نے کیا ہے. زرداری صاحب نے جنوبی وزیرستان کے علاقے البدر میں واقع ایک تنظیم کے 2 لوگوں کو پیسے دیے ہیں کہ عمران خان کو مار دو. دیکھیں, خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس ملک کے طول و عرض میں خیبر سے کراچی تک ان کے دوست بھی ہیں, ان کے مداح بھی ہیں, ان کے فالوورز بھی ہیں, ان کے پارٹی کے ارکان بھی ہیں, اور ان کی جو انٹیلیجنس رپورٹس ان کو ملتی ہیں وہ بڑی ذمہ دار اور بڑی کانکریٹ ملتی ہیں. اور یہ جو پہلا جو وزیر آباد میں جو اٹیمپٹ ہوئی تھی, اس کا بھی خان صاحب نے سپٹمبر میں ذکر کیا تھا, اپنے جلسوں میں ذکر کیا تھا کہ ایک مذہبی جنونی کے نام پر وہ ان پہ کریں گے, حملہ کریں گے. اور وہی ہوا کہ آپ کو 5 منٹ میں اٹیمپٹ کے بعد 5 منٹ میں اس کو ایک وہ مذہبی جنونی بنا کے اور اس کا جو ہے تو ویڈیو پیش کر دیا گیا, جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا. 3 شوٹرز تھے, اور یہ حکومت اس کو چھپا رہی ہے حقائق کو. تو آپ کہہ رہے ہیں جیسے اس وقت خان صاحب نے بر وقت نہیں بلکہ وقت سے پہلے اطلاع کر دیا تھا, اور پھر ایسا ہوا بھی اکتوبر میں جلسوں میں انہوں نے یہ بات کی تھی. تو ویسے ہی آپ کہہ رہے ہیں اسی لیول کا, یعنی اسی چیز کو ریپیٹیشن ہے کہ خان صاحب ابھی بتا رہے ہیں, اور اس کا ہونے کا اللہ نہ کرے ظاہر ہے, لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے, ان کے پاس اس کی اطلاع ہے. انٹیلیجنس آپ نے کہا کہ یعنی کہ اطلاع ان کو اپنے یعنی کن ذرائع سے, یا انٹیلیجنس ذرائع سے آپ نے کہا کہ حاصل ہوئی ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ خان صاحب ایک تو ملک کے ایکس وزیر اعظم ہیں, اور پھر ان کی جو مقبولیت اور ان کی جو دوست اور ان کی جو لوگ خیرخواہ اس ملک کے خیرخواہ اور ان کے خیرخواہ ہیں, وہ بر وقت جو ہے تو وہ رپورٹ دے دیتے ہیں. صحیح. تو مختلف ذرائع ہیں, اس لیے خان صاحب کو بڑا یقین, اور ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ایک پروف ہوا کہ انہوں نے کہا اکتوبر میں, سپٹمبر کے اینڈ میں اپنے جلسوں میں کہا, اور ایگزیکٹلی اسی طرح کیا گیا. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو, جاوید لطیف اور یہ مریم, یہ انہوں نے مل کے ایک خان صاحب کو وہ کرنے کے لیے, کیس تیار کرنے کے لیے انہوں نے ویڈیو پہ ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی. آپ اندازہ کریں جو اسیسن ہے اس کے وکیل کی جو پریس کانفرنس ہے وہ پاکستان ٹی وی نے اس کو کٹ کیا. اس کو آپ یہ نہیں بتائیں, ایک اسیسن جو کہ اس کو کوئی نہ جانتا ہے نہ کچھ ہے, اس کا ایک وکیل ہے جس کو کوئی نہیں جانتا, اس کی پریس کانفرنس, لائیو پریس کانفرنس جو ہے تو پورے ملک میں دکھائی جا رہی ہے, جس میں باتیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. گورنمنٹ فلی انوالوڈ ہے, اور ان کا پلان یہی ہے. دیکھیں عمران خان کو یہ عدالتوں کے ذریعے, کبھی کس کے ذریعے, تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے خان صاحب کو, بیکاز پولیٹیکلی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں عدالتوں کے ذریعے, تو پھر تو اس کا مطلب آپ کو عدالتوں پہ بھی شک ہے. آپ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی عدالتوں کے ذریعے خان کو ایلیمینیٹ کرانا چاہتے ہیں, تو دیکھیں ان کی تو پوری کوشش ہے. کتنے مقدمات کیے ہوئے ہیں, 28 FIRs کی ہوئی ہیں, کبھی کس پہ کبھی کس پہ کبھی کس پہ.
تو ہم تو اپنے کیسز عدالتوں میں لے کے ابھی بھی الیکشن کے بارے میں بھی ہم اپنی پشاور اور لاہور کی ہائی کورٹ میں لے کے گئے ہوئے ہیں، بیکاز ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ میں عدالتیں انصاف دیں گی. یہ واحد ادارہ ہے جس میں کہ آپ جو قانون پہ آئین پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے عوام عدالتوں کی طرف. ٹھیک سر، آگے بڑھتے ہوئے شبلی صاحب یہ فرمائیے گا، آپ خود بھی پاکستان کے ایوان بالا کے ممبر ہیں، خان صاحب کے تو چیف آف سٹاف کا منصب ہے ہی آپ کا، لیکن آپ سینیٹر ہیں اور سینٹ میں فارمر آرمی چیف کی دعائے مغفرت کے حوالے سے ایک معمہ ہوا، اور وہ ظاہر دعائے مغفرت اس طریقے سے اجتماعی طور پر نہیں ہوئی جس طرح عام طور پر مرحومین کے لیے ہوتی ہے یا کسی بھی سابق ہاؤس کے ممبر کے لیے کسی بھی اور کی ہوتی ہے. سو آپ کا اس پہ بینگ اے ممبر آف سینٹ آپ کا کیا اوپینین ہے کہ جناب اب ایک بندہ نہیں ہے دنیا میں تو بس ٹھیک ہے، یا پھر نہیں کہ بہرحال بھائی ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور اگر وہ آئین کو سبوتاج کرتے ہوئے کسی نے وہ کیا ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے جناب، یہ ٹھیک ہوا جو سینٹ میں ہوا کہ دعا نہیں ہوئی اجتماعی طور پر؟ بالکل جی بالکل، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. دیکھیں اگر آپ جس طریقے سے آئے ہیں، اگر آپ آئین کو توڑتے ہوئے اور آپ نے چاہے آپ نے ایک دو اچھے کام بھی کیے ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا ایک الیکٹڈ وزیر اعظم، میرا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، لیکن جو فیکٹ ہے کہ اس کے جنازے کو تو 4 بندوں کے اندر کے سامنے ان کا جنازہ ان کو دفن کیا گیا، اور ادھر جو ہے تو ایک ڈکٹیٹر رہا ہے جس نے آئین کو توڑا ہے، اور ان پہ کیسز بھی بڑے سیریس قسم کے تھے، اور آپ جو ہے تو اس کو ایک بیکاز یہ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں. ہماری دعا سے سینیٹرز کی دعا سے نہ وہ بخشے جائیں گے نہ ان کو کہیں اور بھیجا جائے گا، لیکن جو سمبولک چیزیں ہوتی ہیں اور پھر پارلیمان میں اس کو بڑی اس سے کرٹیکلی جو ہے نا اس پہ فیصلے آپ سمجھتے ہیں سمبولکلی یہ ٹھیک ہوا کہ انہوں نے چونکہ آئین اور پارلیمان کو ہی توڑا تھا تو اسی پارلیمان کے ایوان بالا سے اگر اجتماعی دعا ہوتی تو اچھا پیغام نہیں تھا، ٹھیک ہوا یہ کام نہیں ہوا، یہ اچھا ہوا یہ آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل جی بالکل ٹھیک. اور اب لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ہی پارٹی کے کافی لوگوں کی رائے اس میں مختلف ہے. فواد چودھری صاحب تو بڑے سخت الفاظ وہ کہتے ہیں جی شرم آنی چاہیے لوگوں کو جو مشرف صاحب کے جنازے میں نہ جانے کے مشورے دیتے ہیں یا خلاف بات کرتے ہیں. نہیں جی دیکھیں یہ ان کا اپنا ویو ہوگا، لیکن میں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف ایک اس ملک کے ڈیموکریٹک سسٹم پہ بلیو کرنے والا اور ایک پارلیمان کے ممبر کی حیثیت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں جو ہے تو جو چیزیں سمبولک ہوتی ہیں ان کی اہمیت بہت ہوتی ہے. ہمیں جو چیز غلط ہے وہ اس کو کبھی بھی نہیں وہ کرنا چاہیے، اس کو ایز اے وہ نہیں بنانا چاہیے، ایز اے گڈ ایگزامپل نہیں بنانا چاہیے. دیکھیے بڑے بڑے سویلین لوگ، بڑے بڑے پائی کے لوگ ہیں اور ان کے بارے میں تو کبھی نہیں ہوا، تو وائی شوڈ وی ہیو جس نے کہ اس تو پھر شبلی صاحب آپ کی رائے پھر اس حوالے سے بھی آپ کی رائے پھر مختلف ہی ہوگی کہ آپ کا دور تھا جب آرٹیکل 6 کا مقدمہ چل رہا تھا اور ہم نے وہ عجیب منظر دیکھا کہ جب چونکہ آرٹیکل 6 وفاق ہی چلاتا ہے، جب تو وفاق کے ہی وکیل نے فاروق نسیم صاحب تھے نا اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے یعنی کہ انہیں میں مخالفت ہی کر دی، یعنی کہ وفاق نے مقدمہ لڑنا تھا آرٹیکل 6 کا اور انہوں نے اس کے خلاف دلائل دی کہ نہیں کیوں آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں لگنا چاہیے مشرف صاحب میں. آپ کی رائے کہ نہیں لگنا چاہیے تھا؟ بالکل دیکھیں فاروق نسیم صاحب، دیکھیں یہ میرے کہنے یا نہ کہنے سے آئین میں چیزیں بڑی کلیئر لکھی ہوئی ہیں. آرٹیکل 6 کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا ہو، ایبروگیٹ کیا ہو، ایبیس میں رکھا ہو، اور کسی بھی طریقے سے جو 2A بھی ہے وہ بھی یہی 6A جو ہے وہ بھی یہ 6 کا 2A بھی یہی کہتا ہے. تو یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ امینڈمنٹ کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، تو یہ چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں. اگر اس کی جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو کہہ رہے ہیں کہ جی 90 دن سے آگے چلے جا سکتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ تو آئین شکن ہی ہوگی. آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ الیکشنز کو 90 دن سے آگے لے جائیں. اگر یہ آئین شکنی ہے تو آئین کو اٹ سیلف ہی ابائنس میں رکھ کے آ جانا تو وہ تو اس سے بھی نیکسٹ لیول کا کام ہے نا. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 بالکل وہ کوالیفائی کرتے تو لگنا چاہیے تھا ان پہ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بالکل ایسا ہوا ہے اور ان پہ میرا خیال ہے آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی ہوا ہے اور ہی واز وانٹیڈ. لیکن آپ نے دیکھا نا خود فاروق نسیم صاحب نے تو دوسرے دلائل دے دیے تھے، وہ سب حیران تھے کہ یار ان کو تو دیکھیں فاروق نسیم صاحب کو ہم جانتے ہیں وہ کون ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا.